शुक्र अदा कर रहे हैं तमाम जो हमारे मेवाती भाई दूध लेकर आते हैं हर रोज क्विंटलों के हिसाब से। भाई मुफ्ती सलीम आए, अपनी बात है। मेरे किसान भाइयों, आज हम सबको इस शाहजहांपुर बॉर्डर पर 1 महीने से जायद हो गया है और जितना हमारा यह आंदोलन बढ़ रहा है और जितना मोदी सरकार इस काले कानून को वापस लेने में ताखीर कर रही है, हम देख रहे हैं उतना ही आंदोलन मजबूत होता चला जा रहा है। अभी ये जो जगह है, ये शाहजहांपुर का इलाका, मेरा ताल्लुक मेवात से है, हरियाणा मेवात से, और ये शाहजहांपुर भी अलवर में आता है और अलवर का बहुत बड़ा हिस्सा, मेवात का भी बहुत बड़ा हिस्सा अलवर में आता है। इस एतबार से हम मेवाती जो 70 बल्कि 80 और 90 और 95% जहां किसान रहते हैं या किसानी और खेती से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो यहां जो आंदोलन हो रहा है इस सरजमीन को, इन आंदोलनकारियों के लिए अपने आप को मेजबान समझते हैं। इसलिए हम मेवाती किसानों ने यहां एक अपना पिछला 20 दिसंबर से अपना खेमा लगाया और चाय का सिलसिला शुरू किया। आप लोगों ने भी मेवाती खेमे में चाय पी होगी, तो कोशिश हमारी यह है कि वो चाय स्वादिष्ट हो और हम उसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं डालते, सिर्फ चाय की पत्ती, चीनी और दूध उसमें रहता है। बाकी फिर भी कुछ लोग पीने वाले ये पूछते हैं कि इसमें फिर भी ये लज्जत, ये जायका, ये टेस्ट कहां से आता है। तो शायद उसको मैं भी नहीं समझाऊं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अभी मैं दूध लेके पहुंचा हूं, हमारे साथी हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब, हजरत जनाब हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, जनाब असलूब भाई, और अभी हमारे बहुत सारे उलमा, हजरत मौलाना मुफ्ती शराफत साहब, मुफ्ती साजिद साहब, मुफ्ती अखलाक साहब, ये तशरीफ लाए, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन मैं उस चाय की लज्जत को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो दूध पहुंचता है, यहां से 100 किलोमीटर बल्कि 120-130 किलोमीटर दूर से दूध आता है। हमें कुछ लोगों ने, हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरफ से 2 क्विंटल या 5 क्विंटल दूध दे देंगे, लेकिन हमने मना कर दिया। हम इस तरह दूध हासिल नहीं करेंगे। हम तो घर घर से अपनी किसान माओ बहनों से 1-1 लीटर दूध और 2-2 लीटर दूध खुद वसूल करेंगे। उससे हम ये पैगाम देना चाहते हैं ताकि हमारी किसान माएं बहनें भी ये पूछें कि ये दूध कहां जा रहा है, हम उनको बता सकें कि ये दूध जो हमारे किसान भाई सड़कों पर है उनके लिए जा रहा है। और आज हमें ये सबूत मिला उसका, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब एक मेरी मां ने, जो जितना दूध उसकी भैंस ने दिया था, थोड़ा ही दूध था, 2 लीटर के आसपास होगा, उसने सारा दूध दे दिया। तो हमने उनसे कहा, मां बच्चे हैं, ये भी तो चाय पीते हैं। उन्होंने कहा हम आज चाय नहीं पिएंगे, लेकिन हम अपने किसानों के लिए अपना सारा दूध पहुंचाएंगे। और फिर उस इतनी जागरूकता हमारी उस मां में थी, उसने कहा कि अगर ये काला कानून वापस ले लिया गया तो हमारी खेती बचेगी, हमें चारा मिलेगा, तो तभी तो हमें दूध मिल सकता है। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो कहां से हमारी खेतियां बचेंगी, कहां से चारा होगा, कहां से हम भैंस रख सकेंगे। तो हम जब हमारी माओ बहनों के अंदर जो गांव में है उनके अंदर इतनी जागरूकता है, तो हमें ये उम्मीद लग रही है कि अब मंजिल बहुत दूर नहीं है, मंजिल करीब है, फतह करीब है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं
ہم جب یہاں آئے، ہماری چائے آپ پی رہے ہو، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، سروں پہ پگڑی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہم کو آتنکوادی کہتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم خدمت کر رہے ہیں، کیا ہمارے اپنے سر پر ٹوپی رکھنا یہ جرم ہے؟ کیا سروں پر پگڑی باندھنا یہی جرم ہے؟ کیا چہرے پر داڑھی رکھنا یہی جرم ہے؟ میں مذہب اسلام سے متعلق آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ سرکڑے لوگ ہوں گے جو آتنکوادی ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو سچا مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہمارے مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے، اس میں صاف ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس شخص نے کسی ایک انسان کا ناحق خون بہایا تو وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو پھر جس مذہب کے اندر کتے کو پانی پلانے پر زندگی بھر کے پاپوں کو معاف کر دیا جاتا ہو، اور بلی کو ستانے پر زندگی بھر کی عبادت نماز روزہ کام نہ آ کر اس کا دوزخ کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہو، کیا اس مذہب میں کسی جو انسان جو ساری مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے اس کو ستانے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں نکل سکتی، ہرگز نہیں نکل سکتی۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن اور اسلام کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ہم کو یہ ہدایت ہے کہ جب تم نماز جیسی عبادت کے لیے وضو بناؤ تو تمہارے لیے اتنی اجازت نہیں ہے کہ ایک پانی کا ایک قطرہ فضول بہا سکو، ناجائز بہا سکو۔ تو جس مذہب کے اندر وضو جیسی عبادت کے لیے پانی کا ایک قطرہ فضول بہانے کی اجازت نہیں، کیا اس مذہب کے اندر کسی کا خون بہانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھیوں، کچھ سرکڑے لوگ ہوں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو سلامتی سے بنا ہے، شانتی سے بنا ہے۔ جس کے اندر شانتی نہیں، جس کے اندر سلامتی نہیں، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن تو امن سے بنا ہے، جس کے اندر امن ہوتا ہے وہی مومن ہو سکتا ہے، جو امن نہیں چاہتا وہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت مجھے زیادہ نہیں کہنا ہے، مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، خدا را ہم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، بہت تانے جھیلے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے ایک ہونے کا، اب وقت آ گیا ہے ایک وقت ہونے کا۔ بس میں جو ہمارے ساتھی دودھ کا انتظام کر رہے ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میوات واسیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نفرت بری ہے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں کی خلش سے نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا، نہ میرا نہ تیرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے، جو جوان یہ کسان۔ بہت بہت دھنیہ واد سلیم بھائی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ سلیم بھائی، یہ سیاست ہے جو آزادی سے پہلے انگریزوں نے کی، باقی ہندو مسلمان کے بیچ میں کبھی کوئی یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں بھائی چارہ دو بھائی کی طرح رہتے آئے ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، لیکن انگریزوں نے پھوٹ ڈالو راج کرو کے تحت یہ پھوٹ ڈالی، اور اس کے بعد میں انگریز چلے گئے تو ہمارے جو بھارت کے سیاستدان ہیں، ایک جو اس میں جو خاص طور پر جس کے خلاف آج لڑ رہے ہیں تو ظلمی حکومت جو ہے، انہوں نے اس کام کو بخوبی کیا ہے کہ میوات کا علاقہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کسانوں کے آندولن کے سلسلے میں، لیکن ہمیں یاد ہے ہم لوگ جب یہاں پر پہلو خان کی ہتیا کی تھی
تب بھی لگاتار اس علاقے میں ہم نے آ کر سبھائیں کی ہے. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں تو سب سے بڑے پشو پالک جو ہیں ان کو انہوں نے آتنکوادی گھوشت کر دیا, گائے کا ہتھیار گھوشت کر دیا. تو ان لوگوں کے بارے میں ان کے باتوں کو لے کر کے دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف ایکتا بند ہو کر کے لڑنے کی ضرورت ہے. ان کی چالاکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ایتہاسک کسان آندولن ہے اس ساری دوریوں کو مٹاتے ہوئے ہمیں ایکتا بند ہونے کا کام کرے گا. آپ جو ہے وشواس رکھیے کہ یہ آندولن اتنا مضبوط ایکتا بنائے گا تمام کسانوں کی. وہ کسان چاہے میوات کا مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے پنجاب کا سکھ ہو, چاہے کرناٹک اور کیرل کا کرسچین ہو, یہ تمام ان کسان آج ایکتا بند ہے, ایک جٹ ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اس آندولن کے دوارا یہ ایکتا اتنی مضبوط ہوگی کہ آنے والی صدیوں تک اسے کوئی ہلا نہیں پائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کی بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے, آپ کو یہ وشواس دلاتے ہوئے کہ ہم لوگ مل کر کے نہ صرف مودی سرکار کی کسان وروधी نیتیوں کے خلاف